ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل حکمت کی توصیف ریاض۔ آج میں آپ کے لیے ایک اور مفید دوا کا نسخہ لے کے حاضر ہوا ہوں۔ یہ دوا جوڑوں کے درد کے لیے ہے۔ چھوٹے جوڑوں کا درد ہو جس کو نکرس کہا جاتا ہے، یا بڑے جوڑوں کا درد ہو جس کو وجل مفاصل کہا جاتا ہے۔ جو لوگ صبح اٹھتے ہیں اور ٹخنوں میں گھٹنوں میں درد ہوتی ہے، پھر تھوڑی دیر چلنے پھرنے کے بعد درد میں کمی آ جاتی ہے یا درد ختم ہو جاتی ہے، صبح اٹھتے ہیں کمر سیدھی نہیں ہوتی، تھوڑا چلنے پھرنے کے بعد پھر آہستہ آہستہ کمر سیدھی ہوتی ہے، ان لوگوں کے لیے بھی یہ دوا مفید ہے۔ ویسے تو جوڑوں کے درد میں اصول علاج تو منزج اور مسہل کے استعمال کے بعد مقویات اور مجففات استعمال کرنے کا ہے، یعنی پہلے مریض کو منزج ہفتہ 10 دن پلائے جائیں، جب مادہ نضج پا جائے، قابل اخراج ہو جائے، اس کے بعد پھر مسہل دیے جائیں، دست لائے جائیں مریض کو۔ جب بدن کا مکمل طور پر تنکیہ ہو جائے تو پھر اس کے بعد مقویات ادویہ دی جائیں اور مجففات دی جائیں۔ طریقہ کار اصول علاج تو جوڑوں کے درد کا یہ ہے، لیکن آج کل مریض منزج اور مسہل کی مشکلات کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، یا ان کے پاس وقت نہیں ہوتا، تو وہ چاہتے ہیں کہ دوا ہمیں مل جائے اور ہم اس کو کھائیں، نہ کسی منزج نہ کسی مسہل کے چکر میں پڑیں، بس دوا ملے اس کو کھائیں اور ہمیں آرام ہو جائے۔ تو یہ دوا ایسی ہی ہے۔ یہ دوا گینٹھیا میں، آرتھرائٹس میں بھی آرام دیتی ہے۔ چھوٹے جوڑوں کا درد ہو، بڑے جوڑوں کا درد ہو، وجل مفاصل نکرس دونوں میں آرام دیتی ہے۔ تو آئیے اب نسخہ کی طرف چلتے ہیں، اور ساتھ یہ بھی بات ہم کر لیں گے کہ اس کو کس طرح استعمال کرنا ہے، کس طرح بنانا ہے، اور اس کے ساتھ کیا پرہیز کرنے ہیں تاکہ اس کے مکمل فوائد کو حاصل کیا جا سکے۔ پہلا جز اس نسخہ کا سرنجاں شیریں ہے، سرنجاں شیریں لے لیں، اور دوسرا جز اس نسخہ کا صفوف ازراکی مدبر ہے یا کچلا مدبر۔ دو ہی اجزاء ہیں نسخہ کے۔ ازراکی کو گھیگوار کے رس میں اور پھر آب ادرک میں مدبر کیا گیا ہے، تو دونوں کا ہم نے باریک صفوف کر لینا ہے۔ بالخصوص ازراکی کو، کچلا کو باریک صفوف کرنا ہے۔ یہ دیکھیں آپ، بالکل باریک سرنجاں کو پیس لیا گیا ہے، اور ازراکی کو آب ادرک میں اور پہلے گھیگوار کے رس میں مدبر کرنے کے بعد باریک پیس لیا گیا ہے۔ مقداریں جی، ہم نے 30 گرام سرنجاں شیریں کا صفوف لینا ہے، اور اس میں صرف 2 گرام کچلا مدبر کا صفوف ڈالنا ہے، اور ڈال کے ان کو اچھی طرح مکس کرنا ہے۔ یہ مکس کیا جا رہا ہے، اچھی طرح مکس کرنا ہے۔ کہیں پہ بھی صفوف میں ایسا نہ ہو کہ ازراکی زیادہ رہ جائے اور سرنجاں اس کے ساتھ اچھی طرح مکس نہ ہو، تو اچھی طرح مکس کرنا ہے۔ خوب اچھی طرح مکس کرنے کے بعد ہم نے اس کو درمیانے سائز والے کیپسولز میں بھر لینا ہے، اور کیپسولز میں بھر کے اس کو محفوظ رکھیں۔ اس کی مقدار خوراک، یہ درمیانے سائز والا کیپسول 3 کیپسول اس کی مقدار خوراک بنیں گے۔ رات کو 3 کیپسول لیے جائیں۔ ویسے 1.5 گرام آپ اس صفوف کی مقدار خوراک یاد رکھیں۔ بادی اور ترش اشیاء سے پرہیز کریں۔